بعض چیزوں میں ہمیں مروت اور اخلاقیات کا دھیان رکھنا چاہیے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں شادی میں، ولیمے میں، اس قسم کی دعوت میں ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ مولانا عبدالحبیب اتاری۔ اس میں کھانے پینے کا تو بہت ساری بات ہو گئی، اس میں کچھ خاص مہمانوں پر بات کروں گا۔ یعنی کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی شادی میں ہی دشمنی یاد آتی ہے، کسی کی شادی کے موقع پر ہی اس کے رنگ میں بھنگ ڈالنا ہوتا ہے۔ یعنی اب میں تو نہیں جاؤں گا، یعنی خاص طور پہ رشتہ دار ہیں کہ میں تو نہیں جاؤں گا، تاکہ ان کو احساس ہو، ان کو ذلیل کرنے کا موقع ملتا ہے، یا پھر وہ منانے آئیں، جب تک نہیں آئیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ نہ کیا کریں، آپ کسی کی خوشی میں آپ اس کی خوشی کو خراب نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات ان کی بری بھی لگی ہے تو آج ان کے بچے کے گھر میں ان کی بچی کی یا بچے کی خوشی ہے، آپ چلے جائیں، پرانی باتوں کو بھلا کے چلے جائیں۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنی ٹینشن ڈال دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں آئیں گے۔ اب ان کو پتا ہے بھائی نہیں آئے گا تو دنیا کو کیا جواب دوں گا، میرے بہنوں ہی نہیں آئیں گے یا میرے داماد نہیں آئیں گے۔ تو ایسا کوئی بھی نہ کیا کریں، یہ موقع ہوتا ہے دل جیتنے کا۔ ٹھیک ہے اگر انہوں نے کوئی غلطی بھی کی ہے، آپ بڑے دل کا مظاہرہ کریں، کسی کی خوشی کے اندر جو ہے نا یہ تکلیف نہ پیدا کیا کریں، بلکہ چلے جایا کریں۔ ماشاءاللہ، اور بھی آپ کے تو کافی اس پر تجربات ہوں گے۔ اس میں تو بہت ساری باتیں دیکھیں نا، اس میں بہت ساری باتیں۔ اب اسی طرح ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے پرابلم، میں کئی بار اس کو رکوایا بھی ہے، کہ ہمارے یہاں دعوتوں میں وی آئی پی ٹیبل لگائی جاتی ہے، جو خاص مہمانوں کے لیے، معززین کے لیے، بزرگوں کے لیے ہوتی ہے، یا قریبی رشتہ داروں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا ایک حق ہے، لیکن اس میں ایک مسٹیک آج کل یہ ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ ان کا کھانا پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کھانا پہلے شروع نہ کریں۔ دیکھیں سارے مہمان آپ کے ہیں اور آپ سب کا ان کو بٹھا دیں آپ، لیکن کھانا سب کا ایک ساتھ شروع کریں۔ یعنی آپ سارے ہال والے، ہمیں بعضوں کا خود شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار ہمارے سامنے کھانا شروع ہو گیا، باقی سارے ہال والے بیٹھے ہیں، سب دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو میں تو 2-3 بار میں نے کہا یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو روک دیں، پہلے ان کا کھانا شروع کریں پھر یہ کھانا شروع کریں۔ کیونکہ یہ 500-1000 آدمی اگر بیٹھے اور وہ سب انتظار میں بیٹھے اور آپ لوگ ان کے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو یہ مروت کے بھی نظر بھی تو نظر بھی لگ سکتی ہے، کسی کے دل میں بدگمانی بھی آ سکتی ہے۔ تو اصل میں بعض اوقات میزبان بڑی بیچارہ مینجمنٹ میں ہوتا تو اس کو توجہ نہیں رہتی، تو ایک ساتھ ہی کھانا سب کا شروع ہونا چاہیے، تاکہ کسی کو پھر اس طرح کے کوئی تفاوت والی۔ اسی طرح اگر کسی کو وی آئی پی پہ نہیں بٹھایا تو بعض اوقات برا لگا لیتے ہیں۔ اس میں بھی دل بڑا رکھنا چاہیے کہ ٹیبلیں وہاں پہ بہت کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کتنوں کو بٹھائے گا بیچارہ؟ کھانا دونوں والے ایک ساتھ ایک جیسے ہی کھاتے ہیں، تو اس میں فیل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب فیل کر، یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شادی میں جو ہے نا بالخصوص اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، جس کے سر پہ اتنا بڑا برڈن ہے نا، اس سے مسٹیک ہوگی۔ وہ آپ کو ہو سکتا ہے مسکرا کے نہیں ملے گا، آپ کو پوچھے گا نہیں، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو گئے، مجھے ملنے بھی نہیں آئے، دروازے تک چھوڑنے نہیں آئے، مجھے کھانا پیش نہیں کیا۔ تو یہ نہ کیا کریں۔ آپ شادی والے گھر میں جا کر ان کو احساس دلائیں۔ یہاں میں بالخصوص جو داماد ہیں، میں ان کو یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے سسرال والوں کو ایسے موقع پر یہ احساس دلا دیں کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، میری ٹینشن نہ رکھیے گا، اور آپ ان کے کاموں میں شریک ہو جائیں۔ ایسی دل سے دعائیں نکلیں گی۔ ورنہ کچھ خاندانوں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جناب داماد کے لیے 2 بندے ایکسٹرا رکھے جاتے ہیں کہ بھائی سارے کام چھوڑنا، ہمارے داماد کو ضرور کھلا دینا۔ اگر اس کو توجہ نہ ملی تو وہ ناراض ہو جائے گا، بیٹی کے گھر میں پرابلم ہو جائے گی۔ تو یہ خود سوچیں کہ ہم اپنے سسرال والوں کے لیے ٹینشن بنے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے خاندان والوں کو یہ ریئلائز کرا دیں کہ میں کبھی لیٹ بھی ہو جاؤں نا تو میری وجہ سے دعوت نہ روکے۔ ورنہ بعض اوقات کچھ داماد کا کہنا یہ ہوتا ہے، پلان یہ ہوتا ہے سب آ جائیں، میں اس کے آدھے گھنٹے بعد آؤں گا، تاکہ سب کو پتا چلے کس کی وجہ سے انتظار ہو رہا ہے۔ اب یہ بتائیے، یہ آپ تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، یہ تو شر پھیلانا ہوا نا۔ آپ اپنے سسرال والوں کے لیے ٹینشن بن رہے ہیں، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح تمہارے یہ ماں باپ ہیں اس طرح وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں جنہوں نے تمہیں بیٹی دی ہے۔ تو ان ماں باپ کو یہ ریئلائز کرائیں کہ واقعی میں آپ کا بیٹا ہوں۔ الحمدللہ، میں یہاں بالخصوص دعوت اسلامی والوں سے کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ ہم تو ایسے داماد بن جائیں نا، تاکہ زمانے میں ایک بڑا سیکٹر تو کور ہونا کہ بھائی ہم اپنے سسرال والوں کو کہہ دیں کہ میں آپ کے بالکل بیٹے کی طرح ہوں، میری طرف سے کبھی بھی آپ نے دعوت لیٹ نہیں کرنی، لیٹ کریں گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ واہ، آپ میں آؤں تو شروع، میں لیٹ میں ہوا ہوں نا، آپ کی دعوت ٹائم پہ آپ شروع کریں، میں آپ نے میری وجہ سے لیٹ کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اور الحمدللہ یہ آپ انداز اختیار کریں، آپ دل سے دعائیں لیں گے۔ بالکل، اور بعض اوقات وہ جو دعوت ہوتی ہے وہ اس بیچارے کی پوری زندگی کی ایک پلاننگ کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات پوری بندہ جوڑ پہلی بار اتنی بڑی خوشی ملی ہوتی ہے، بہت پہلی بار ملتی ہے، بہت پورا سرمایہ بعض اوقات لگا دیتا ہے بندہ، اور اس میں ہم جو ہیں وہ 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے گئے اور ہماری فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی، ہماری خواہشات ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہمیں سپورٹیو بننا چاہیے۔ ایسے موقع پہ آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں کہ یار اس نے میری دعوت کو اپنی دعوت سمجھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہیے، بالکل، ہم خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو یہ اچھی پیاری پیاری باتیں سیکھتے رہیں گے مدنی چینل کے ساتھ۔ آئیے کچھ اشعار ناز شریف کے مل کے پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں۔ صلو علی